الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو کلام اللہ شریف کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اہل علم لوگ ہوتے ہیں، وہ علم والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کی تعریف کرتا ہے اور ہمارے عوام کا ذہن اس طرف منتشر ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ کھینچ لیا گیا ہے ذہن کو کہ تم اپنے ان علماء سے رابطہ ختم کر دو، اور یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے علماء سے رابطہ ختم کر دیا، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر عیاری، مکاری، فحاشی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب لوگ ایمان والے یا مسلمان جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی شے سے نہیں ڈرتے، وہ دنیا کی کسی چیز سے انہیں خوف نہیں ہوتا، وہ خالی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا خوف اس دل کے اندر ہوگا، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ڈرانے کو تیار نہیں ہو سکتی، اور جب اس دل کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جائے گا پھر دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہمیں ڈرانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ایک مختصر سا ایک لطیفہ آپ حضرات کو بتاؤں، وہ یہ کہ ایک صاحب تھے، بڑے شعور والے باکمال آدمی تھے، ان کی ایک چھوٹی سی شاپ تھی، چھوٹی سی دکان تھی، وہاں بس اسٹاپ تھا تو لوگ اترتے تھے، وہاں پیشاب کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ اب ایک دن اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں کتے کا بچہ لکھوں تو کوئی نہ مانے، گدھے کا پوت یہاں مدنوت یہاں لکھوں تو بھی کوئی نہ مانے۔ آدمی بڑا چالاک تھا، اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ لکھ دیا یہاں کوئی بھائی پیشاب نہ کرے، یہاں جن بھوت کا اثر ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں نے وہاں پیشاب کرنا رکنا ہی بند کر دیا۔ ایک دن واقعے کے برخلاف ایسا معاملہ پیش آیا کہ گاڑی آ کر کے بس اسٹینڈ کے اوپر روکی، ایک صاحب جو پتلون پہنے ہوئے تھے، پینٹ کوٹ جس کو بولتے ہیں، وہ پہنے ہوئے تھے، پیشاب بڑے زور سے لگا تھا، جلدی سے اترے اور وہاں بیٹھ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب کچھ پیشاب ابھی باقی ہے، کچھ پیشاب کر چکے ہیں، آدھا پیشاب تقریباً نکلا ہوگا، اس نے تھوڑا جو سکون کا سانس لیا اور اوپر دیکھا، لکھا ہوا نظر پڑ گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں کوئی بھائی پیشاب نہ کرے، یہاں جن بھوت کا اثر ہے۔ اور پھر کیا تھا، جلدی میں اٹھا، کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگا لیا۔ جب اس نے کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگا لیا تو وہ کاؤنٹنے والا تھا، مرغا بن گیا، اب جھکا کا جھکا رہ گیا، شور مچا دیا، بچاؤ بچاؤ، مجھے بھوت نے دبا لیا، مجھے جنات نے دبا لیا۔ لوگ چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے، بھائی جنات نے دبا لیا، جنات نے دبا لیا۔ جس نے وہ لکھا تھا وہ آیا، 2 تھپڑ دیے، نالائق جنات نے کہیں نہیں دبایا، تو انہیں اپنے کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگا لیا۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا خوف میرے دل کے اندر ہو گیا، اس لیے میں جو ہے دنیا کے اللہ کا خوف میرے دل سے نکل گیا، اور جب رب کا خوف میرے دل سے نکل گیا تو دنیا نے میرے دل کے اندر گھر کر لیا۔ اب چھوٹی سے چھوٹی چیز مجھے ڈرا رہی ہے، مجھے دھمکا رہی ہے،
مجھے ستا رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے علماء پر تنقید کرنا شروع کر دیا، ہم نے اپنے علماء کو کمتر سمجھا، اسی بنا پر ہم جو ہے ذلیل اور خوار ہو گئے اور ہمیں بستی اور غار کے اندر دھکیل دیا گیا، زبردستی سے ہمیں اتار دیا گیا۔ خدا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے علماء کی قدر کیجئے، وہ علماء جو آپ کی مساجد میں قال اللہ اور قال رسول کا درس دیتے ہیں، وہ علماء جو آپ کے مدارس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، قاعدہ پڑھا رہے ہیں، الف با تا تک اس کو یاد کرا رہے ہیں، تو ان کا احسان مانیے اور ان کو کچھ نہ کچھ ہدیے، تحائف اور اپنے ان بچوں کی طرف سے اپنے ان بچوں کے اساتذہ کو خوش کیجئے، ان کی جوتیاں سیدھی کیجئے اور ان سے دعائیں لیجئے کہ جن کی دعا کی برکت سے آپ کا بچہ آگے چل کر عالم دین بنے، اور جب وہ عالم دین بنے گا وہ آپ کی بھی قدر کرے گا، آپ کے گھر کی بھی قدر کرے گا اور آپ کی عزت کو باوقار اور بلند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔